بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خطے کی صورتحال انتہا سے زیادہ خطرناک ہو چکی ہے، اور اگر آپ نے خطے کی صورتحال کو صحیح طرح سے سمجھنا ہے تو آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ہمارے پاس 3 بڑی خبریں ہیں اور تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک جڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے عمران خان امریکہ کو اتنی خطرناک دھمکی کیوں دیتے ہیں ڈرونز کے حوالے سے، یہ خبر آپ کو بتائیں گے، اور پھر ہم آپ کو اس کی وجہ بتائیں گے۔ جو دوسری خبر ہے کہ جے شنکر اور زلمے خلیلزاد کی جو قطر میں دوحہ میں ملاقات ہوئی ہے، اس میں کیا خطرناک پلاننگ کی گئی ہے پاکستان، چین اور افغانستان کے خلاف، جس کا سب سے پہلے مہرہ پاکستان بنے گا۔ اور جو آخری خبر ہے وہ بی بی سی کی پوری رپورٹ ہے کہ اب چین بھارت کے ساتھ کرنے کیا والا ہے، اور لداخ تو بھارت کے ہاتھ سے گیا۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، اس میں بھارتی تجزیہ نگاروں نے اپنے کمنٹس دیے ہیں۔ تو ویڈیو بہت دلچسپ ہے، ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اب ان تینوں خبروں سے پہلے ہم آپ کو مختصراً بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں جو سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، امریکہ افغانستان میں کیا لینے آیا تھا؟ سب سے بڑا جو مقصد تھا امریکہ کا، وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد چین کو کنٹرول کرنا تھا، چین پر نظر رکھنا تھا۔ اور ظاہر ہے پاکستان پر یا چین پر وہ ڈائریکٹ حملہ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے اسے افغانستان میں ٹھکانا چاہیے تھا، اور اسی لیے یہ سارا 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ اور آپ نے دیکھا تھا کہ بلیک واٹر، این جی اوز، کتنے جاسوس آ چکے تھے پاکستان میں، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالا، ورنہ جس ملک کے ساتھ بھی آج تک یہ کھیل کھیلا گیا ہے وہ اس سچویشن سے نکل نہیں سکا۔ پاکستان نے مار مار کر امریکی جاسوسوں کو باہر نکالا۔ اور رہی بات افغانستان کی، تو افغان طالبان نے ایک دن بھی امریکی افواج کو سکھ کا سانس لینے نہیں دیا کہ وہ جس پلاننگ کے لیے آئے تھے اس پلاننگ پر کچھ کام کر سکتے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان افغان طالبان کو سپورٹ کرتا رہا تو پاکستان بھی بڑا کچھ جانتا تھا کہ آپ یہاں کرنے کیا آئے ہیں۔ ٹرمپ کے دور میں ہی امریکی انٹیلیجنس نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان میں تو یہ سب کچھ پاسبل نہیں ہو سکتا، ہم کیوں نہ بھارت میں بیٹھیں، اور یہ دعوت بھارت نے ہی دی تھی۔ اور بھارت میں کہاں بیٹھیں؟ کشمیر میں جا کر، کیونکہ یہ سارے بہت سینسٹیو علاقے ہیں۔ یہاں پر آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، لداخ ہے، اکسائی چین ہے، تبت ہے۔ پاکستان نے یہ بات چین کو بتا دی کہ یہ پلاننگ چل رہی ہے، اور یہی وقت ہے کہ بھارت کو پکڑ لو، اس کی گردن سے پکڑ لو، نہیں تو امریکہ یہاں آ کر بیٹھ جائے گا۔ اور پاکستان جو چین سے کہتا رہا، چین وہ کام کرتا رہا۔ اور اس حوالے سے انٹیلیجنس رپورٹس آ چکی ہیں، تھنک ٹینک رپورٹ آ چکی ہیں، امریکی رپورٹس آئی ہیں کہ چین نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے۔ اینی ویز، یہ سچویشن تو آپ سمجھ گئے۔ اب سچویشن کیا ہے کہ امریکہ کو افغانستان چھوڑنا پڑ رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑا رول پاکستان کا ہی ہے۔ امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ اس خطے میں اسے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ پاکستان نے تو اس طرح سے انکار کیا کہ آج تک امریکہ کو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد جو سنٹرل ایشین کنٹریز ہیں انہوں نے روس کے دباؤ میں آ کر انکار کر دیا۔ اب امریکہ سوچ رہا تھا کہ میں ترکی سے ڈرونز اڑاؤں یا مڈل ایسٹ میں جو امریکی اڈے ہیں وہاں سے ڈرونز اڑاؤں، تو یہ بہت زیادہ فاصلہ بن جائے گا۔ اتنی لمبی پروازیں ڈرونز کیسے کریں گے؟ پھر فیولنگ کا مسئلہ ہوگا، اور نہ اتنے ایکیوریٹ نشانے لگ سکیں گے، اور نہ اچھے سے جاسوسی ہو سکے گی۔ اب بیچ میں آ رہا ہے بھارت، اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور پاکستان کے خفیہ اداروں کو تو آپ مانتے ہیں۔ تو عمران خان اگر کوئی بات کرتے ہیں بلا وجہ وہ اتنی بڑی دھمکی امریکہ کو نہیں دے رہے۔ عمران خان نے آج ایک بیان دیا ہے کہ میرے پاس رپورٹ آئی ہے کہ امریکہ نے پچھلے 14 سالوں میں 400 سے زائد اٹیک کیے ہیں پاکستان پر۔ تقریباً 402 ڈرونز حملے ہوئے ہیں پاکستان میں، جس سے 1500 سے 2000 بے گناہ پاکستانی شہری مارے گئے ہیں، اور یہ میرے اقتدار سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اب اس وقت میں وزیر اعظم ہوں، اور امریکہ اس وقت 400 تو کیا 4 ڈرونز بھی یہاں پر لا کر تو بتائے۔ اور اس حوالے سے پاکستان کی ملٹری اور سیاسی قیادت یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ پہلے ہم امریکہ کو وارننگ دیں گے، اس کے بعد امریکہ کا ڈرون ہمیں گرانا پڑے گا، اور کیوں گرانا پڑے گا وہ ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ اب عمران خان نے اتنی بڑی دھمکی امریکہ کو کیوں دی؟ کیونکہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی امریکہ سے آئے ہوئے زلمے خلیلزاد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے دوحہ میں،
اور آفیشیل رپورٹس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ زلمے خلیلزاد نے بھارت کی بڑی تعریف کی ہے کہ بھارت کا بڑا کردار رہا ہے، بڑا اچھا کردار رہا ہے افغانستان میں، افغانستان پیس پروسیس میں بھارت کا بہت بڑا رول ہے۔ لیکن پاکستان کو جو رپورٹس ملی ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ بھارت کے لیے پہلے تو سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن امریکہ کو کہیں نہ کہیں اڈے مل جائیں، افغانستان پر امریکہ کا ہولڈ رہے۔ بھارت کو اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ آج بھارت امریکہ کو ایک بار پھر کہہ رہا ہے کہ آپ کشمیر میں آ کر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ کم ترین فاصلہ ہے افغانستان کا کشمیر سے۔ امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا، تو بھارت کہتا ہے کہ وہ تو پاکستان کی فضائی حدود ہیں ہی نہیں، گلگت بلتستان تو ہمارا ہے۔ اب بھارت کا یہ پلان ہے کہ جب امریکہ کشمیر میں آ کر بیٹھ جائے گا اور پاکستان اسے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا، تو امریکہ بھی بھارت کے سٹینس کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہو جائے گا کہ گلگت بلتستان تو بھارت کا علاقہ ہے۔ اور دوسری بات، بھارت کو یہ لگتی ہے کہ پاکستان امریکی ڈرونز نہیں گرائے گا، اور اسی طرح سے ہم بھی پاکستان پر حملے کرنا شروع کر دیں گے امریکی ڈرونز کے ذریعے ہی، کہ ہم نے آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں دہشت گردوں کو دیکھا ہے تو ان پر ہم نے ڈرون حملہ کیا ہے، اور اس طرح سے ہم امریکہ کے ساتھ مل کر آہستہ آہستہ پاکستان پر دباؤ ڈال کر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان سے لے لیں گے، اور اس طرح سے سی پیک بھی ٹوٹ جائے گا، اور چین بھی ہم پر زیادہ چڑھائی کر نہیں سکے گا، کیونکہ بھارت کو آج بھی لگتا ہے کہ امریکہ تو سپر پاور ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن آپ ایک امریکہ کے آسرے پہ بیٹھے ہیں، یہاں پاکستان اور چین ہے، اور ان کے ساتھ روس بھی ہے۔ اگر آپ امریکہ کو اڈے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو روس آج بھی آپ کا تھوڑا بہت لحاظ کرتا ہے، آپ بھول جائیں کہ اس کے بعد اس نے آپ کا لحاظ کرنا ہے، تو یہ بھارت کی ایک بہت ہی خطرناک سازش ہے، بہت ہی خطرناک کھیل کھیلنے جا رہا ہے بھارت۔ حالانکہ بھارت اس کنڈیشن میں نہیں ہے، اسے ان پنگوں میں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن وہ ان پنگوں سے نکل ہی نہیں سکتا، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اسے روس نے بھی کتنی بار سمجھایا کہ آپ امریکہ کے مفادات کے لیے اس خطے میں کام کرنا چھوڑ دیں تو آپ ہمارے اتحادی ہیں، لیکن یہ سازشیں کرنا، فسادات ڈالنا، یہ بھارت کی فطرت میں شامل ہے، اسی وجہ سے تو بھارت کا یہ حال ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا خطرناک سازش چل رہی ہے، جس کی وجہ سے عمران خان نے آج اتنی بڑی دھمکی دی ہے امریکہ کو کہ آپ نے ہم پر 400 ڈرونز کے حملے کیے ہیں، اب میں وزیر اعظم ہوں، آپ 4 ڈرونز تو بھیج کر بتائیں۔ اب آپ کو بی بی سی کی رپورٹ بتاتے ہیں، جس میں بی بی سی اردو بتا رہا ہے کہ لداخ بھارت کے ہاتھ سے گیا۔ ہم آپ کو بتاتے تھے کہ کوئی ڈس انگیجمنٹ نہیں ہوئی، چین پیچھے نہیں ہٹ رہا، بھارتی کہتے تھے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا میڈیا بتا رہا ہے، ہمارے اخبارات بتا رہے ہیں، چینی فوجیں پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ آج ہم آپ کو بی بی سی کی رپورٹ بتاتے ہیں، اور آپ کے تجزیہ نگار کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے آرمی چیف کیا کہہ رہے ہیں، ہم وہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ٹائٹل سنیں۔ وادی گلوان میں انڈیا سے خونریز ٹکراؤ کے 1 برس گزر جانے کے بعد بھی چینی فوجیں اپنی پرانی پوزیشن پر واپس نہیں لوٹیں۔ چین نے مشرقی لداخ میں اس مدت میں بڑے پیمانے پر مستقل فوجی ڈھانچے تعمیر کر لیے ہیں، اور چینی فوجیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑی جنگ کا خطرہ ہے۔ گزشتہ برس 15 جون کی شب دریائے گلوان کی وادی میں انڈیا اور چین کے فوجیوں کے درمیان ٹکراؤ میں انڈیا کے 20 اور چین کے کم از کم 4 فوجی مارے گئے تھے، اور یہ 20 فوجی انڈیا نے بتائے تھے کہ ہمارے 20 فوجی مارے گئے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر اصل میں کتنے ہوں گے۔ مئی اور جون کے مہینے میں کشیدگی کے درمیان چینی فوجیوں نے پینگونگ جھیل، ڈیپسانگ لیک، گلوان وادی اور ہاٹ سپرنگ اور گوگرا جیسے سرحدی علاقوں میں کئی مقامات پر آگے بڑھ کر ان علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، جو پہلے انڈیا کے قبضے میں ہوا کرتے تھے۔ آپ یہ پوری رپورٹ پڑھ سکتے ہیں بی بی سی اردو پر۔ اب اس پر دلی یونیورسٹی میں چینی امور کی پروفیسر ڈاکٹر رتوشا تیواری کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ چین اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے جو علاقے قبضہ کیے ہیں وہاں پر اس نے فوجی اڈے تعمیر کر لیے ہیں، اور وہ بھارت کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ الٹا یہ کہتا جا رہا ہے کہ بھارتی فوجیں پیچھے ہٹیں، مزید پیچھے ہٹیں، پھر ہم پیچھے ہٹتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے بھارتی فوجیں مزید پیچھے ہٹیں۔ وہ کہتی ہیں کہ چین نے ایل اے سی کو بدل کے رکھ دیا ہے، اور یہ ساری صورتحال 2019 سے شروع ہوئی، جب کشمیر کی دفعہ 370 اور 35A کو ختم کیا گیا۔ اب آپ سمجھے، ہم نے آپ کو جو شروع میں بیک گراؤنڈ بتایا تھا وہ اس سے کس طرح سے لنک کرتا ہے۔ آگے سنیے، وہ کہتی ہیں کہ حالات بھارت کے کنٹرول سے نکل چکے ہیں۔
اور ہم نے حالات کو کنٹرول کیا کرنا ہے، ہمیں تو حالات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہی بات جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، نہ بھارتی فوج سچ بتاتی ہے، نہ بھارتی حکومت سچ بتاتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ وہ تو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا، اور کبھی کہتے ہیں کہ اس نے علاقے خالی کر دیے، دونوں باتیں جھوٹ۔ پھر غزالہ وہاب کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ انڈیا نے سبھی ہمسایوں کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے ہیں، اور ان ہمسایوں پر چین کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، اور چونکہ بھارت اکیلا ہو گیا ہے اس لیے وہ امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ کوآڈ میں شامل ہو گیا ہے۔ چونکہ ہم چین کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے، ہمارے پاس نہ ایسے وسائل ہیں، نہ ایسی ٹیکنالوجی ہے، تو ہم کوآڈ کا سہارا لے رہے ہیں کہ ہم اس خطے میں قائم رہ سکیں۔ وہ بھارت جو خطے کی سپر پاور بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج وہ یہ چیزیں ڈھونڈ رہا ہے کہ کس طرح سے بھارت قائم رہے۔ جنرل نروانے جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات میں جو کچھ طے ہوا اس پر عمل کر رہے ہیں تاکہ کشیدگی قابو میں رہے۔ جواہر لال یونیورسٹی کے چینی امور کے پروفیسر ڈاکٹر بالی دیپک کا کہنا ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے، اور پوری دنیا میں اب طاقت کا جو جھکاؤ ہے وہ چین کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں، سمجھدار آدمی سمجھداری کی بات کرتا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں کہ ہم تو سپر پاور کے ساتھ ہیں، سپر پاور ہمیں بچا لے گی۔ سپر پاور کی اپنی نیندیں حرام ہوئی ہیں، وہ کبھی G7 ممالک کے سامنے منت سماجت کر رہا ہے، کبھی روسی صدر کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم چین پر قابو کر لیں۔ توشا تیواری کہتے ہیں کہ گوگرا ہائٹس، ڈیپ سانگ اور ہارڈ سپرنگ جیسے علاقے، یہ نئے علاقے ابھر کے آئے ہیں، اور اب یہ بھارت کو واپس نہیں مل سکتے۔ بھارت کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ چین مزید آگے نہ آئے۔ اور پروفیسر دیپک تیواری نے دوبارہ کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان برابری نہیں ہے، بھارت اقتصادی، فوجی اور تکنیکی اعتبار سے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ چین کا مقابلہ تو امریکہ سے ہے، اس لیے وہ بھارت کو اہمیت ہی نہیں دے رہا۔ تو بھارت جو اب نئی پلاننگ کر رہا ہے کہ وہ سپر پاور کو کشمیر میں بٹھائے گا، اس کے بعد بھارت کے ساتھ ہونا کیا ہے بھارت اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ بھارت کو چاہیے کہ ایک بار یہ BBC کی رپورٹ دل سے پڑھ لے۔ اگر ہم اکیلے یا طالبان کے ساتھ مل کر افغانستان میں امریکہ کا یہ حال کر سکتے ہیں، تو کشمیر میں کیوں نہیں کر سکتے چین کے ساتھ مل کر؟ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔